ملازمت جانے کے صدمے اور حالات کی ستم ظریفی نے مجھے اس درجے مفلوج کر دیا تھا کہ میں کسی بات کا فیصلہ کرنے سے مطلق قاصر تھا۔ چنانچہ جب تیسری بار وہ پراسرار آواز میرے کانوں میں ابھری اور اس نے ایک بار پھر مجھے اس بات پر اکسایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے افسر کے سر پر دے ماروں، تو میں نے کسی نفسیاتی مریض کی طرح بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر صاحب کی میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کی طرف کھینچ مارا۔ اب یقین کریں، میرا یہ عمل محض اضطراری تھا جس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنے افسر کے سر سے خون بہتے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکلا اور کھلی سڑک پر دوڑنے لگا۔ مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک انسان کا سر پھاڑنے کے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں، جو اگر مر گیا تو مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ فلیٹ پر پہنچ کر میں نے جلدی جلدی اپنے متصر سے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ فوری طور پر میں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں اور جب تک حالات میرے حق میں سازگار نہ ہوں دور ہی رہوں۔ میں اپنا رخت سفر باندھتا جاتا تھا اور دل دل میں اس پراسرار بلا کو گالیاں بکتا جاتا تھا جو میرے سر پر اس وقت بھی کھڑی غالباً میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب میں سارا سامان باندھ چکا اور کسی سواری کے لیے نیچے جانے کا ارادہ کیا تو وہی نسوانی سرگوشی دلنشیں آواز میں پھر میری قوت سماع سے کسی لہر کی طرح ٹکرائی، جس نے مجھے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صاحب کا سر پھاڑ دینے پر اکسایا تھا۔ کیا ارادے ہیں جمیل صاحب، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بے تکلف سرگوشی ابھری۔ جہنم میں نے یوں جواب دیا جیسے سچ مچ کسی زیرو سے مخاطب ہوں۔ میرا ذہن کسی بھٹی کی طرح سلگ اٹھا۔ صبح سے اب تک جو کچھ بھی مجھ پر گزری تھی اس کی تمام تر ذمہ داری اسی شے پر عائد ہوتی تھی جس نے میری کھوپڑی پر اپنا تسلط جما رکھا تھا، اور میں چاہنے کے باوجود ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ادھر ملازمت جانے کے خیال سے میرا ذہن چکرا گیا تھا۔ میں یہ بھی تسلیم کیے لیتا ہوں کہ جس وقت میرے صاحب نے میری رحم کی درخواست پر نفرت اور حقارت کا اظہار کیا اس وقت میرا دل یہی چاہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن تمام باتیں میرے سوچنے کی حد تک محدود تھیں۔ عمل کر گزرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی عام زندگی میں بھی میں لڑائی جھگڑوں اور دنگا فساد سے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ غلطی دوسرے کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہوں۔ اپنے باس کے ساتھ جارحانہ سلوک کر گزرنے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ساری شرارت تو اسی پراسرار وجود کی تھی جو اس وقت بھی مجھ سے مخاطب تھی، جس کی آواز سن کر میں بری طرح تل ملا اٹھا تھا۔ کیا تم خوفزدہ ہو؟ تم اس فلیٹ اور اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤ گے؟ وہی پراسرار سرگوشی پھر میرے کانوں میں گونجی۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے خشک اور تحکمانہ تھا، گویا اب تمہارا یہی مشورہ ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر پولیس کا منتظر رہوں اور اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ سوچنے کی بجائے خاموشی سے تحت دار تک پہنچ جاؤں۔ میں نے اب اس کی موجودگی کو تسلیم کر لیا تھا اور باقاعدہ گفتگو کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گھبراتے کیوں؟ میں نے تم سے کہا نہیں کہ جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں آپ بڑبڑاتا ہوا سر پکڑ کر بستر بند پر ٹک گیا، پھر تل ملا کر اس نادیدہ قوت سے بولا، مگر تم کون ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو؟ ناممکن جمیل صاحب۔ میرے کان میں پھر وہی پراسرار آواز گونجی، میں اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آئی ہوں اور جب تک میری مرضی ہوگی رہوں گی۔ ہاں، اگر تم نے رام دیال کی ماں کا کہا مان لیا ہوتا اور ہاس منتر کا جاپ مکمل کر کے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا تو پھر میں تمہارے حکم کی تابع ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ رام دیال کی ماں کی گفتگو میرے ذہن میں تازہ ہوئی تو میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام انکا ہے، انکا۔ رفتہ رفتہ مجھ سے واقف ہو جاؤ گے کہ میں کیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رام دیال کی ماں سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تعویذ، گنڈوں اور جادو ٹونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سرے سے ان باتوں پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا تھا، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے جن، بھوت، بلا اور آسیب کے نام ہی سے ہول اٹھنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی ایسے قصے سن رکھے تھے جب کسی شخص نے نادیدہ قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے چلے کھینچے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا، لیکن انجام کار وہ مر کھپ گیا یا پھر اپنا ذہنی توازن کو بیٹھا۔ چنانچہ جب میں نے انکا کا نام سنا تو میرے پسینے چھوٹ گئے، اس تصور ہی سے کہ میں ایک نادیدہ قوت کے چکر میں آ گیا ہوں۔ میرے بدن کے سارے رونگٹے خوف اور دہشت کے احساس سے الف کی صورت کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کر لو؟ یہ بھی میری ہی مرضی پر منحصر ہے۔
مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے تو رام دیال کی ماں کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ میں عاجز آ کر بولا، وہ تمہاری مرضی کی بات تھی، مگر تم مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ایک لمحے تک نادیدہ قوت کی طرف سے مجھے کوئی سرگوشی نہیں سنائی دی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میری بے بسی پر مسکرا رہی ہے، پھر یوں لگا جیسے دوبارہ میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ہے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس عذاب سے کیوں کا چھٹکارا حاصل کروں۔ سنو، مان مجھے پھر اس کی آواز ابھرتی محسوس ہوئی۔ میرا قرب خوش قسمتی کا باعث ہے۔ لوگ میری تمنا کرتے ہیں، بعض لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ اب تمہاری یہ پریشانی فضول ہے۔ تمہارا افسر تمہارے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا، نہ ہی پولیس تمہارے اوپر شبہ کرے گی۔ تم اس واقعے کو بھول جاؤ اور ہنسی خوشی باتیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہنسنے بولنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ ملازمت تم چھڑوا چکی ہو، میں نے جھلا کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے میرے برے دن آ رہے ہیں۔ برے دن؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمت ملنا آسان نہیں، میں تل ملا کر بولا۔ اس ملازمت کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ ملازمت جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ تم ایک ذہین اور پڑھے لکھے شخص ہو، نوجوان ہو، مٹی سے سونا بنا سکتے ہو۔ انکا کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میرا دل چاہا تھا کہ حلق پھاڑ پھاڑ کر کہے لگانا شروع کر دوں۔ تم تو بہت سہمے ہوئے ہو، اس نے سرگوشی کی۔ روپیہ کمانا کوئی مشکل بات ہے؟ جی نہیں، بڑی آسان بات ہے، میں نے طنزاً جواب دیا۔ بہت آسان، بشرطے کہ آدمی ذہین اور چالاک ہو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور پھر میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ہی تو یہ سب کیا دھرا ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ذہانت اور چالاکی یہ بغیر سرمایہ کے دھری رہ جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے سرمایہ فراہم کروں گی، تم میرے کہنے پر عمل کرتے رہو، میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، جو کچھ میں کہوں کرو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں خاموش رہا تو وہ پھر بولی، تمہیں ریس سے تو دلچسپی ہے، پہلے تو تم کھیلتے تھے۔ میں حیران تھا کہ اسے میری دلچسپی کیسے معلوم ہو گئی۔ میں ریس سے 1 سال ہوا توبہ کر چکا تھا۔ ریس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں تھی، مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں تمہیں گھوڑا بتاتی رہوں گی، تم جیتتے رہنا۔ کیا مطلب؟ میں نے بہت تیزی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھے سب معلوم رہتا ہے، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ کیا سچ؟ میں نے اضطراب سے پوچھا۔ انکا کا تمہارے ساتھ رہنے سے پھر کیا فائدہ؟ اس نے ناز سے کہا۔ یہ طلسماتی باتیں مجھے ایسی لگ رہی تھی جیسے میں کسی سنیما ہال میں بیٹھا اللہ دین اور جادو کی انگوٹھی سے متعلق کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے انکا کی بات کی تصدیق کی خاطر ریس میں دوبارہ دلچسپی لی تو بارے کے نیارے ہو گئے۔ میری جیبیں بڑے بڑے نوٹوں سے بھر گئی۔ مجھے یاد ہے ریس جیت کر جب میں آیا تو نوٹوں سے میری جیبیں بھری ہوئی تھیں۔ میں حیرت زدہ تھا۔ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے جمیل صاحب؟ انکا کی سرگوشی ابھری۔ میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تم مجھ سے جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، اس خیال سے کہ اب میں انکا کی وجہ سے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ میری جھلاہٹ اور بوکھلاہٹ یکسر ختم ہو گئی اور لہجے کی تلخی بھی جاتی رہی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میرے ساتھ دوستی نبھانے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ منظور ہے، میں نے بلا سوچے سمجھے کہا۔ تم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے جو کچھ بھی مجھ سے کہو گے میں اسے ضرور پورا کروں گی، لیکن اس کے عوض تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام میں خود نہیں کر سکتی۔ وہ کام کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ فی الحال تم وعدہ کر لو، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں وہ کام بھی بتا دوں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، انکا کی لہراتی ہوئی آواز ابھری۔ اگر تم نے بعد میں وعدہ خلافی کی تو پھر ہماری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے کرنسی نوٹوں کو جیبوں میں دوبارہ گنتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس کام کو بھی تم مجھ سے کہو گی وہ میں ضرور پورا کروں گا۔ انکا کے التفات خاص کے بعد میرے ذہن پر چھائی ہوئی بوکھلاہٹ رفتہ رفتہ چھٹ گئی۔ مجھے اس کی یقین دہانی پر پہلے ہی اعتبار آ گیا تھا کہ آفیسر کا سر پھٹ جانے والے حادثے نے طول نہیں پکڑا اور بالفرض محال اگر ایسا ہوا بھی تو میں محفوظ رہوں گا۔ دوسرے اس اعتماد کی وجہ وہ کرنسی نوٹ بھی تھے جو اس وقت میری جیب میں پڑے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جب انکا کی پراسرار قوت مجھے ایک اشارے میں اتنی ساری دولت کا مالک بنا سکتی ہے تو افسر کی زبان بھی بند کر سکتی ہے۔ غرض کہ میں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ انکا سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے سے دوست بنا لیا جائے۔ میں بڑے سکون سے تھا، میرے گھر کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا تھا اور اب مجھے زندگی کچھ زیادہ ہی دلچسپ محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا معمول تھا کہ بڑے اطمینان سے بستر پر لیٹ کر انکا سے گفتگو کرتا۔ انکا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آواز میرے سوا اور کوئی نہیں سن سکتا، لیکن جہاں تک اسے دیکھنے کا تعلق تھا تو یہ بات میرے دائرہ اختیار سے بھی باہر تھی۔ میں صرف اس کی حرکتوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ دوران گفتگو میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ مجھے اپنی شخصیت اور اپنے وجود کے راز کے بارے میں بھی کچھ بتا دے،
لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہ ہوئی۔ ایک دو بار میں نے یہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کام کیا تھا جس کے لیے وہ میری مدد کی محتاج تھی، لیکن اس نے ہر بار مجھے یہی کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، جب وہ وقت آئے گا تو مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے بھی اس ڈر سے زیادہ اصرار مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب ہم رات کئے تک باتیں کرتے اور نیند آنے لگتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ میرے سر پر آرام کرنے کی غرض سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ چکی ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انکا کے خراٹوں کی مدھم مدھم آواز سنائی دیتی۔ وہ دلکش باتیں کرتی تھی، اس کے سونے کا انداز بھی خوب تھا۔ مجھے اب اس کی ہر بات بڑی دلکش محسوس ہوتی۔ میں اس کے جسم کا گداز اپنے سر پر محسوس کرتا۔ کوئی 20 دن بڑے آرام و سکون سے گزر گئے۔ اس مختصر عرصے کے باوجود میرے اور انکا کے درمیان اچھے خاصے دوستانہ مراسم استوار ہو چکے تھے۔ گو کہ میں اسے دیکھ نہ سکتا تھا، پھر بھی میں نے اپنے احساسات کے سہارے اپنے ذہن کے کینوس پر انکا کی خوبصورت تصویر بنا لی تھی۔ نازک اور سبک سی ایک خوبصورت لڑکی جس کے چہرے پر بلا کا حسن تھا۔ اس کے پتلے پتلے اور نازک نازک سے تراشیدہ ہونٹ ہر وقت مسکراتے رہنے کے عادی تھے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہر وقت تر و تازہ کمل تیرتے نظر آتے، اور اس کا گفتگو کرنے کا انداز میں ہمیشہ یوں محسوس کرتا جیسے گفتگو کرتے وقت وہ بہت شرمیلی اور معصوم سی نظر آتی ہے۔ غرض کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد بے تکلف ہو چکے تھے۔ اپنے فلیٹ میں لیٹا میں گھنٹوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ باہر ہوتا تو بھی وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی۔ میں دبی دبی زبان میں لوگوں کی نظریں بچا کر اس کا جواب دے دیا کرتا۔ انکا نے مجھ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ اس پر بدستور کاربند تھی۔ میری ہر خواہش یکے بعد دیگرے پوری ہو رہی تھی۔ جو کام میں انکا سے کہتا وہ مجھے اس کے حصول کا راستہ بتا دیتی۔ میرے فلیٹ کا حلیہ اب یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی جگہ اب ایک خوبصورت صوفہ سیٹ موجود تھا۔ جلنگے پلنگ کی جگہ مسیری نے لے لی تھی۔ معمولی کپڑوں کی بجائے اب میرے پاس پہننے کے لیے بہترین سوٹ بھی موجود تھا۔ اب میں نے سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ کر ناشتہ کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ شہر کے ایک اونچے ہوٹل میں جایا کرتا تھا جہاں ملازم اور بہرے ہاتھ باندھے میرے آگے پیچھے کھڑے رہتے تھے اور میں وقار کے ساتھ چھری کانٹے سے کھانے میں مصروف رہتا۔ اب مجھے بل کی ادائیگی کے وقت پیسوں کا حساب کرنے کی مطلق ضرورت نہیں تھی، بلکہ اب میں بل کی رقم کے ساتھ 5-10 روپے ٹپ بھی دے دیا کرتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر ٹہلنا میرا معمول بن چکا تھا۔ شام کے وقت میں اب میں بڑی پابندی سے سول لائنز کے علاقے میں جانے لگا تھا، جہاں صرف بڑے لوگ آ جا سکتے تھے۔ عام لوگ اور درمیانہ طبقے کے افراد وہاں کے رکھ رکھاؤ اور وہاں گھومنے پھرنے والوں کی شخصیت دیکھ کر یہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ میرے ساتھ اب ایسی کوئی دشواری نہیں تھی کیونکہ میں مسلسل جیت رہا تھا۔ انکا نے 20 دنوں میں میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ تمام زندگی بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہتا تو پورا نہ ہو سکتا، لہٰذا میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اگر میں محسوس کرتا کہ وہ سو رہی ہے یا آرام کرنے کے لیے لیٹی ہوئی ہے تو میں اسے مخاطب کرنے کی بجائے زیادہ تر خاموشی رہتا، غرض کہ ہم دونوں کے درمیان بڑی گاڑی چھن رہی تھی۔ مجھے اگر کوئی فکر لاحق تھی تو بس اتنی کہ انکا نے ابھی تک مجھ سے کوئی کام نہیں لیا تھا، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی کام لے اور میں اسے پورا کر کے ان احسانوں کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر سکوں۔ آج بھی روزمرہ کے معمول کے مطابق جب میں قیمتی سوٹ زیب تن کیے سول لائنز پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا تو میرا ذہن اسی سلسلے میں الجھ رہا تھا کہ آخر اب تک انکا نے مجھ سے کوئی خدمت کیوں نہیں لی۔ پھر میں نے سوچا ممکن ہے اس نے محض معاہدے کی غرض سے یوں ہی ایک شرط لگا دی ہو، ورنہ بھلا اسے میری کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ میں اب اس بات کو بھی اچھی طرح محسوس کر چکا تھا کہ حقیقتاً انکا پراسرار قوتوں کی مالک ہے اور دنیا کا کوئی کام بھی اس کے لیے مشکل یا ناممکن نہیں ہے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ انکا دراصل میری مدد کی محتاج تھی، لیکن کس سلسلے میں یہ بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال میں انکا کے ساتھ معاہدہ کر لینے کے بعد کس طرح گلے گلے تک مصیبتوں کے دلدل میں دھنس چکا تھا اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا۔ اگر کہیں شروع میں مجھے اس بات کی ہوا بھی لگ جاتی کہ انکا اپنی نوازشات کا بدلہ مجھ سے کس صورت میں چاہے گی تو میں مرتے مر جاتا، لیکن انکا کے ساتھ کوئی معاہدہ کبھی نہ کرتا۔ اب میں پھر اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ جب سے انکا سے میری ملاقات ہوئی اور میرے برے دن پھرے تھے، میں بڑی پابندی سے شام کے وقت چہل قدمی کے لیے پارک آیا کرتا تھا۔ یہی میری نظریں ایک لڑکی سے چار ہوئی تھی اور میرے دل میں بڑی شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ اسے شریک حیات کے طور پر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔ کلرکی کے زمانے میں اس لڑکی کا خیال کر کے میں دل محسوس کر رہ جاتا، کیونکہ اب میرا خیال تھا کہ لڑکی بھی مجھ سے دلچسپی لے رہی تھی، جس کا اندازہ مجھے اس کی مسکراتی نظروں سے ہو گیا تھا۔ گو کہ آج تک میری اور اس کی کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، لیکن جتنی دیر میں پارک میں موجود رہتا وہ بھی وہاں رہتی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے پھر جلدی سے نظریں چکا لیتے۔ ابھی تک نہ تو اس نے میرے قریب آ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی، نہ ہی میری ہمت پڑی تھی کہ میں اپنی طرف سے پہل کر سکوں۔ بہرحال
ہم جتنی دیر پارک میں رہتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے اور دلوں کا مدعا نظروں کی زبانی ایک دوسرے سے بیان کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں اب تک اتنی معلومات حاصل کر لی تھی کہ اس کا نام نرگس اصفہانی تھا۔ اس کا باپ ایک مقامی تاجر تھا جس کا شمار امیر کبیر افراد میں کیا جاتا تھا۔ سول لائنز کے علاقے ہی میں وہ ایک عالیشان بنگلے میں رہتی تھی۔ اگر انکا سے میری ملاقات نہ ہوتی تو غالباً میں نرگس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن موجودہ صورت میں دولت کے لحاظ سے میں نرگس کے باپ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ جتنی دولت اس نے 16 سال کی محنت کے بعد جمع کی تھی، اتنی دولت میں کسی وقت میں انکا کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ نرگس اصفہانی میرے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ آج بھی میں پارک کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر دوسری بینچ پر بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی جب ہم دونوں کی نظریں چار ہوتی تو وہ جلدی سے جھجک کر نگاہیں چھپا لیتی۔ بہت دیر سے ہمارے درمیان یوں ہی آنکھ مچولی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو نرگس کے قریب جا کر اس کے برابر بیٹھے دیکھا۔ نوارد کے آ جانے سے نرگس کچھ پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ نوجوان اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نرگس یقیناً اٹھ گئی ہوتی، اس کا اپنے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا اس نوجوان کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس انداز میں مسکرا کر نرگس سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے میرے سینے میں جذبہ رقابت کو ابھار دیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب میں اپنے بینچ پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا اور دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ انکا جو میرے سر پر نیم دراز تھی یکلخت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور میری کانوں میں اس کی سریلی آواز گونجی۔ جمیل، کیا تم جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ یہ نرگس کا منگیتر ہے۔ انکا نے سرگوشی کی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے مار ڈالو۔ انکا کی زبانی یہ سن کر کہ وہ نوجوان نرگس کا منگیتر ہے، میرے دل کو شدید دھچکا لگا، لیکن میں چونکہ شروع ہی سے میانہ روی کا قائل ہوں، اس لیے نوجوان کو مار ڈالنے کا مشورہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ انکا، کیا تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ میں نے دبی زبان میں کہا۔ میں بہت بے چین ہوں۔ نہیں، تمہیں اس نوجوان کو ویسے بھی میرے لیے مارنا ہوگا۔ تمہیں اپنا وعدہ تو یاد ہوگا۔ میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن تمہیں اس نوجوان سے کیا پرخاش ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود تمہیں میرے حکم پر اس کا خون کرنا ہوگا۔ انکا کا لہجہ اس بار سخت اور تحکمانہ تھا۔ مجھے اس نوجوان کے خون کی ضرورت ہے۔ کیا؟ میں بوکھلا گیا۔ تم انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کا مطلب ہے کہ بدعہدی اور بہت بڑی سزا کا مستوجب ہے۔ تو میری قوتوں کا اندازہ تو کر چکے ہو، لیکن بحث مت کرو جمیل۔ انکا نے ترش لہجے میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سنو، انسانی خون میری غذا ہے جس کے بغیر میرا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تم نے اگر بدعہدی کی تو خسارے میں رہو گے۔ ہر حال میں تمہیں میرے لیے یہ خطرناک کام انجام دینا ہوگا جس کا تم وعدہ کر چکے ہو۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، میرے سر پر نکیلے پنجوں کی چبھن شدید سے شدید تر ہونے لگی۔ یہ غالباً انکا کی طرف سے ایک خاموش چیلنج تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ موقع کی نزاکت کو محسوس کر کے میں کانپ اٹھا۔ میرے چہرے پر پسینے کے ننھے منھے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ میرے ذہن میں ایک ہیجان سا برپا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کیوں جمیل، تم نے کوئی فیصلہ کیا؟ میں تیار ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر انکا سے وعدہ کر لیا اور اس نوجوان کو گھورنے لگا جو نرگس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرے خون کی گردش بھی تیز ہوتی گئی۔ میری نظریں بدستور اس نوجوان پر جمی ہوئی تھیں جو سامنے والی بینچ پر نرگس اصفہانی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ حالانکہ نرگس نے اس سے کوئی التفات نہ برتا تھا، لیکن جب سے انکا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نوجوان نرگس کا منگیتر ہے، میں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ نرگس کسی اور کی ہو جائے یہ تصور ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے نرگس کے لیے نہ جانے کتنے خوبصورت تصور اپنے دماغ میں قائم کر لیے تھے۔ کچھ دن تو ایسے بھی آئے تھے کہ میں اسی کے متعلق سوچتا رہا، پھر بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اپنی خوشیوں اور اپنے ارمانوں کا خون خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ اب تو یہ بات اور بھی ناممکن تھی کیونکہ انکا میری مدد کو تیار تھی۔ انکا پراسرار قوتوں کی مالک۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرا جذبہ رقابت بھی بڑھتا گیا۔ اگر مجھے انکا سے وعدہ خلافی اور بدعہدی کا خیال نہ ہوتا، تب بھی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ نوجوان میرے خوابوں کی ملکہ نرگس کو مجھ سے چھین لے جانے کے در پہ ہے، میں اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نوجوان کو ضرور ٹھکانے لگا دوں گا۔ نرگس اصفہانی نے نوجوان کی موجودگی میں بھی 2-3 بار کنکھیوں سے میری طرف دیکھا تھا۔
وہ غالباً اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے بیزاری کے تاثرات کے ذریعے مجھے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ نوجوان اس کے لیے بن بلائے مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اس کی نظروں سے بھی یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ محض میری خاطر اب تک وہاں بیٹھی ہے، ورنہ نوجوان کی موجودگی سے دل برداشتہ ہو کر کب کی اٹھ چکی ہوتی۔